بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آتی ہے تو جان لیں یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 4 چیزیں آپ کے صحت کی دشمن ہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، بازاری کھانے زیادہ کھانا اور رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے۔ مسلسل جھوٹ بولنا، ہر کسی کو عزت نہ دینا، غلط رویے پر اصرار کرنا اور نماز سے دوری اختیار کرنا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں گھر میں آنے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ ہنسنا عورت کے حسن کو اور مرد کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا اور جواب دینے کے دوران جامع اور مختصر الفاظ کا انتخاب کرنا۔ شوگر کے مریض میٹھے پھل کم کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر 3 دن مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں 1 بار دانتوں میں مسواک یا برش ضرور کیا کریں۔ لیموں، کھیرے اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لیموں اور بند گوبھی ضرور استعمال کیا کریں۔ وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگائیں، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، نیند فوری آ جائے گی۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر لیں اور آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں؟ آپ کی زبان کو 3 چیزوں شہد اور کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے جسم میں کوئی خفیہ بیماری ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگائیں، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا ہے، وہ جس کا چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کا کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات یہ تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ گرم پانی پینا کمر، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی نہار منہ پینا مفید دوا کا کام کرتا ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی حاجت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو وہ سکے ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کھجلی، خشکی اور جوئیں پیدا نہ ہوں تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ مالٹے کا جوس پی لینے سے جسم میں تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ مالٹے کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کی دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے، خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ سکن کو خوبصورت اور بارونق بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی بوتل میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا لیں، اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ سردیوں میں سیب کا رس اور ادرک کا رس حسب ضرورت روزانہ استعمال کرنا امراض قلب، امراض گردہ، سردی سے ہونے والے سر درد اور وزن کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔
بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو سونف استعمال کریں، بال گرنا رک جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے معدے کی تذابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کچھ نشانات آ گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت؟ میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی مروی ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھایا تھا۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت رہتی ہے۔ روزانہ اسبغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تذابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نکل جائے، اسے درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ معدے کے تمام امراض دور کر سکتے ہیں۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کے استعمال سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے اور غمگین رہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لیں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ سات بہت تھوڑی سی ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لیں، اس سے ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلوویرا کا حلوہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا مفید ذریعہ ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ روزانہ صبح صرف 3 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور جسم دن بدن سمارٹ ہوتا جائے گا۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کانوں میں ڈالیں، چند دن میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہوتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کھیرا اور دوپہر کو کھایا کریں۔
جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لیں، اس سے صحت یاب ہونے میں کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا لیں، جلد گوری اور چمکدار ہو جائے گی۔ کریلے کے سبزی سے قبض اور موٹاپا دور ہوگا اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر زیتون کا تیل لگایا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لیں، کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ جو بندہ کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ ان کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اسی قسم کا ایک جوڑا تھا۔ ہم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ایک دفعہ میری ایک صاحب یعنی حضرت بلال سے کچھ گالی گلوچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے آت دلائی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری محتاطی میں دے رکھا ہے، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ان کی خود مدد بھی کر دیا کرو۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ خالص پیسی ہوئی ہلدی 2 گلاس پانی میں ابال لیں اور صبح و شام اس پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھائیں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی اور ادرک کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ بھنے ہوئے چنے کھا لیا کریں، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چمیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیموں چکھ لیا کرو، اس سے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے سینے میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ سر سے جوئیں ختم کرنے کے لیے ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دیں۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کریں، اس سے بواسیر نہیں ہو پائے گی۔ آنکھوں کے نیچے روغنے بادام کا تیل لگا دینے سے آنکھوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ جس گھر میں ناشکری اور دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی۔ 1 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اس کو ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا، پیٹ کی چربی کا خاتمہ ہوگا۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ کھا لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے سے پریشان افراد بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ زیادہ اور بار بار پیشاب آنا ختم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کی مریضوں کے لیے شلجم کی سبزی بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، پیٹ درد میں فوری آرام مل جاتا ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کریں ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے
تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔